السلام علیکم دوستو، یہ رنگ برنگی دنیا جہاں رنگوں سے گھری ہے، وہاں اس دنیا میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جو ہمیں چونکاتا، الجھاتا اور ڈراتا بھی ہے۔ یہ منفرد کہانی سننے والوں کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ کہانی پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ کراچی میں شادیوں میں اتنا وقت ہو جانا معمول کی بات ہے۔ ان کی گاڑی شارع فیصل سے گزر رہی تھی۔ یہ شادی ایک دور کے رشتہ دار کی تھی۔ زینیہ اور اسد کی شادی کو ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ زینیہ کی ساس نے دونوں میاں بیوی کو شرکت کے لیے بھیجا تھا۔ روڈ پر ٹریفک برائے نام تھی۔ ناتا خان کے اسٹاپ پر آتے ہی سڑک کے بیچوں بیچ ایک بلی کا بچہ دکھا۔ زینیہ تو بلی کے بچے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اسد گاڑی روکیں، روکیں پلیز۔ لاڈلی بیوی کی بات ٹالنا مشکل تھا۔ اسد کو نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی روکنا پڑی۔ اس وقت اس طرح گاڑی روکنا بھی صحیح نہیں تھا۔ زینیہ تیزی سے اتری، اسد کو بھی اترنا پڑا۔ او اسد، یہ بہت کیوٹ ہے، لگتا ہے اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہے، ہم اس کو ساتھ لے جاتے ہیں، یہاں تو یہ مر جائے گا۔ وہ کالا سا بچہ اسد کو کہیں سے بھی کیوٹ نہ لگا۔ زینیہ نے تو اسد کی ہاں یا نہ کا بھی انتظار نہیں کیا اور اپنی شال میں بچے کو لپیٹ کر اٹھا لیا۔ زینیہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے ایک مصیبت اٹھا لی ہے۔ وہ بچہ جو مسکین سی صورت بنائے میاؤں میاؤں کر رہا تھا، آرام سے زینیہ کے ہاتھ میں آ گیا اور اس کی میاؤں میاؤں بھی بند ہو گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسد نے دبے لفظوں میں کہا بھی، امو جان پسند نہیں کریں گی؟ اسد دیکھیں تو یہ کتنا کیوٹ ہے، اگر امو جان منع کریں گی تو میں علی کو دے آؤں گی۔ زینیہ نے اپنے بھتیجے کا نام لیا۔ اسد کو چپ ہونا ہی پڑا۔ گھر پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ زینیہ امو جان سو چکی ہوں گی، اگر اس بچے نے شور کیا تو ان کی نیند خراب ہوگی۔ اسد، میں اس کو باہر والے واش روم میں کچھ کھانے پینے کا سامان کے ساتھ چھوڑ آتی ہوں، اس واش روم کو تو کوئی ویسے بھی استعمال نہیں کرتا۔ زینیہ یہ کہتی بچے کو لیے کچن کی طرف جانے لگی۔ اب اسد کو کوفت ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے زینیہ، تم کو پتا ہے نا کہ کل صبح شجو خالہ آ رہی ہیں، جلدی اٹھنا ہے، یہ سب نمٹا کر آؤ۔ وہ بولتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ اسد کمرے میں آ کر بنا کپڑے بدلے ہی سو گیا۔ زینیہ کب آئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح صبح اسد کی آنکھ بیل بجنے سے کھلی۔ دیکھا زینیہ بے خبر سو رہی ہے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر باہر گیا۔ آنے والا کوئی بے صبرا تھا، بیل بجاتے ہی جا رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی خفا خفا سی شجو خالہ کھڑی تھی اور نیہا رکشے سے سامان اتروا رہی تھی۔ سلام خالہ، اسد نے فوراً سلام کیا۔ خالہ نے جواب نہیں دیا۔ ارے نیہا، تم اندر چلو، میں سامان لے کر آتا ہوں۔ اسد کو دیکھ کر نیہا نے دھیرے سے سلام کیا اور اندر چلی گئی۔ بڑا بھاری بیگ ہے، لگ رہا ہے خالہ کا قیام طویل ہے، یہ سوچتا سامان اٹھاتا اسد اندر آ گیا۔ شجو خالہ اسد کی شادی پر نہیں آئی تھی۔ وہ بہت خفا تھیں۔ ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ نیہا اس گھر کی بہو بنے۔ ایسا نہیں تھا کہ نیہا کوئی عام سی شکل صورت کی لڑکی تھی، بلکہ بڑی منمونی سی صورت تھی۔ معصوم بس وہ دکھنے میں لگتی تھی، ورنہ بڑی گھنی تھی۔ وہ بھی اسد سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اسد کا دل زینیہ پر آ گیا۔ اس نے زینیہ کو اپنے دوست کی شادی میں دیکھا تھا۔ اسد کا دل تو اس کی زلفوں میں الجھ گیا۔ پہلے تو بڑی مشکلوں سے اس کے گھر کا پتہ چلا، پھر امو جان کو منانا بے انتہا مشکل کام تھا۔ وہ بھی نیہا کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ اعظم ماموں کو ملتان سے بلوایا گیا۔ اسد کی ان سے بڑی دوستی تھی، امو جان کے لاڈلے بھائی تھے، منا ہی لیا۔ پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، زینیہ کے گھر والوں نے بھی ہاں کر دی۔ یوں یہ شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ شجو خالہ نے امو جان سے شکوہ کیا، ناراض بھی ہوئی۔ اعظم ماموں نے یہاں بھی بات کو سنبھالا۔ جب بھائی بیچ میں پڑا تو شجو خالہ چپ ہو گئی۔ یہ اتفاق ہے کہ شجو خالہ شادی پر نہ آ سکی تھی۔ اینڈ ٹائم پر ان کی ساس کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے وہ اب آئی تھی۔ اسد نے بیگ لا کر لاؤنج میں رکھے۔ شجو خالہ اور نیہا سیدھا امو جان کے کمرے میں گئیں۔ اسد نے جھانک کر دیکھا، دونوں بہنوں میں گلے شکوے، رونا دھونا چل رہا تھا۔ اسد جان بچاتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ زینیہ اٹھ جاؤ، خالہ آ گئی ہیں۔
چلو اٹھو، جلدی اٹھو، نسرین بھی آنے والی ہوگی، میں بازار سے ناشتہ لینے جا رہا ہوں، تم ٹیبل لگواؤ۔ اسد زینیا کو اٹھاتا اپنے والٹ لے کے باہر نکل گیا۔ زینیا سر پر ہاتھ مار کر جلدی سے تیار ہونے بھاگی۔ امو جان نے کل بھی کہا تھا جلدی اٹھنے کا، اب تک اس کو اپنے ساس کا مزاج سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر امو جان کے کمرے میں آئی، السلام علیکم کہتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ دونوں بہنیں زینیا کو دیکھ کر چپ ہو گئیں۔ زینیا کو محسوس تو ہوا، لیکن وہ خوش دلی سے آگے بڑھی۔ شجو خالہ اور نیہا روکھے پن سے ملی۔ شجو خالہ نے بڑی تنقیدی انداز میں زینیا کا جائزہ لیا۔ نیہا اپنے موبائل میں لگی رہی۔ زینیا کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں ناشتہ لگاتی ہوں کہہ کر باہر آ گئی۔ نسرین آ چکی تھی اور چائے بنا رہی تھی۔ سلام باجی جی۔ نسرین ناشتے کے برتن بھی لگا لو، اسد ناشتہ لے کر آتے ہی ہوں گے۔ نسرین کو چائے میں دودھ ڈالتا دیکھ کر اس کو وہ بلی کا بچہ یاد آ گیا جو باہر واش روم میں تھا۔ اس نے پیالے میں دودھ نکالا، باہر جانے ہی لگی تھی کہ اسد ناشتہ لے آیا۔ کہاں جا رہی ہو زینیا؟ اسد نے آواز لگائی۔ بس ابھی آئی کہتی وہ تیز تیز باہر آ گئی۔ واش روم کھول کر دیکھا تو بلی کا بچہ کہیں نہیں تھا۔ کل کا رکھا ہوا دودھ ویسا کا ویسا ہی تھا۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں زینیا نے کل بلی کا بچہ رکھا تھا۔ زینیا نے ہر جگہ گھوم کر جائزہ لیا، آوازیں لگائیں۔ کھڑکی بھی کافی اونچی تھی، اتنی گنجائش بھی نہیں تھی کہ وہ باہر نکل پاتا، شاید چلا گیا کہیں۔ یہ سوچتی وہ ڈائننگ ایریا میں داخل ہوئی۔ سب لوگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اسد شجو خالہ کو پوری نکال کر دے رہا تھا۔ کسی نے زینیا کو بلایا ہی نہیں۔ امو جان نے دیکھ کر اندیکھا کر دیا۔ شجو خالہ اسد سے بول رہی تھیں، لگتا ہے تمہاری بیگم کو ہمارا آنا اچھا نہیں لگا۔ زینیا کو عجیب سا لگا۔ اسد کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر زینیا پر پڑی تو بولا، ہو گئی اعظم ماموں سے بات؟ زینیا کو سمجھ تو نہیں آیا، لیکن اس نے گردن ہلا دی۔ آ جاؤ بھائی زینیا، تمہارے انتظار میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ اصل میں اعظم ماموں کو چیز آملیٹ کی ترکیب پوچھنی تھی جو زینیا نے ان کو ملتان جاتے بنا کر دیا تھا۔ زینیا تم کل شجو خالہ کے لیے وہ آملیٹ ضرور بنانا۔ جی ضرور، زینیا مسکرا کر کہتی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسد بات گھما رہا ہے۔ بہو اپنے لیے چائے گرم کروا لو، ٹھنڈی نہ ہو گئی ہو۔ اب امو جان بھی بولی، ورنہ ان کی تیوری پر بھی بل پڑے ہوئے تھے۔ ناشتے کے بعد خالہ اور نیہا تو آرام کرنے چلی گئی۔ زینیا نے اسد کو بتایا بلی کا بچہ کہیں چلا گیا ہے۔ اسد نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ اطمینان سے آفس چلا گیا اور زینیا امو جان کے ساتھ مل کر گھر کے معاملے ڈسکس کرنے لگی۔ زینیا نے آرڈر کر کے گھر کے لیے گروسری منگوائی تھی، وہی ان کو دکھا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ بریانی بھی بنانے کی تیاری تھی۔ 5 کلو گوشت اکٹھا ہی منگوا لیا تھا۔ بریانی کا گوشت نکال کر چولہے پر چڑھایا، باقی گوشت فریج میں رکھنے والی ہی تھی کہ امو جان نے آواز دے دی۔ وہ کچن سے چلی گئی۔ 10 منٹ بعد کچن میں آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ گوشت کا شاپر کھلا ہوا ہے اور سلیب پر صرف ½ کلو گوشت پڑا تھا۔ زینیا سٹپٹا گئی۔ کچن میں کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ کوئی بلی یا کوئی بھی جانور آ جائے اور گوشت چٹ کر جائے۔ 10 منٹ میں اتنا سارا گوشت زینیا کی تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بات بہت عجیب تھی۔ وہ خود بھی پریشان تھی۔ جتنی تیزی اور صفائی سے گوشت غائب ہوا سمجھ سے باہر تھا۔ نیا سسرال تھا، وہ ایسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسد نے اس کو ویسے ہی تاکید کی ہوئی تھی کہ شجو خالہ کی موجودگی میں محتاط رہے۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی۔ زمین پر خون ٹپکا ہوا تھا اور کچھ پھیلا ہوا بھی۔ اس کا مطلب گوشت کسی نے زمین پر گرایا ہے، لیکن کس نے؟ یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون تھا۔ اس نے پہلے جلدی جلدی صفائی کی، باقی گوشت اس نے ایسے ہی اٹھا کر فریج میں رکھ دیا کہ بعد میں چھپا کر پھینک دوں گی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، یہ کیا ہوا ہے؟ کہیں کوئی بلی اندر کیسے آئے گی؟ دن مصروف گزرا۔ ان چاروں نے دوپہر میں کھانا ساتھ ہی کھایا۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں۔ نیہا زینیا کو زیادہ لفٹ نہیں کرا رہی تھی، بلکہ وہ موبائل میں ہی لگی رہی۔ زینیا نے بھی بات نہیں کی۔ شجو خالہ
امو جان سے باتوں میں لگی تھی۔ امو جان ان کے آنے سے بڑی خوش تھی۔ کچن سمیٹ کر زینیا روم میں چلی گئی۔ آپا، بہو کے مزاج نہیں ملتے۔ شجو خالہ زینیا کے جاتے ہی شروع ہو گئی۔ ارے نہیں شجو، عادت مزاج کی اچھی ہے، میرا خیال بھی کرتی ہے، میں خود تعریف نہیں کرتی، دماغ خراب نہ ہو جائے۔ تم یہ بتاؤ، نیہا کے لیے اعظم نے جو رشتہ بتایا ہے، کیا خیال ہے، بات آگے بڑھائی جائے؟ نیہا اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ارے آپا، میری بچی کا تو دل ٹوٹ گیا ہے، یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اب آپ یا اسد ہی سمجھائیں، میں تو ہار گئی۔ دیکھو شجو، میری بھی دلی خواہش تھی کہ نیہا میری بہو بنے، لیکن جوان بیٹے کے آگے میری ایک نہ چلی۔ اوپر سے اس نے اعظم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، لیکن یہ تو ہے، جو قسمت میں لکھا ہو وہی ملتا ہے۔ میں بات کروں گی نیہا سے۔ ابھی یہ دونوں بات ہی کر رہے تھے، نیہا کی چیخ مارنے کی آواز آئی۔ دونوں چونک گئیں، تیزی سے کمرے میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں، نیہا سر پکڑے بیٹھی ہے۔ زینیا بھی آواز سن کر آ گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ شجو خالہ نے پریشانی سے پوچھا۔ اماں، الماری کھولی تو ایسا لگا کوئی نرم بھاری سی بالوں والی چیز میرے سر پہ آ گری، لیکن دکھ کچھ نہیں رہا۔ میرے تو سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ تینوں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگی۔ زینیا تو سٹ پٹا گئی، ایک تو وہ صبح والا واقعہ، اور اب یہ بات۔ زینیا، نیہا کے لیے پانی لا دو۔ امو جان جو نیہا کا سر سلا رہی تھی، زینیا کو دوڑایا۔ جی امو جان کہتی وہ باہر جانے لگی تو اس کی نظر نیہا کے فون پر پڑی۔ اس میں اسد کی تصویر کھلی ہوئی تھی۔ زینیا کو بہت کچھ سمجھ آیا، لیکن وہ چپ چاپ پانی لینے چلی گئی۔ اسد شام کو گھر لوٹا تو امو جان نے آج کا واقعہ بڑی پریشانی سے بتایا۔ اسد نے توجہ نہ دی۔ اماں، وہم ہوگا نیہا کو۔ ارے نہیں، تم بچی کی حالت تو دیکھو۔ اماں کو بھی سو وہم ہو چلے تھے۔ اسد صاحب کا تو دھیان ہی نہیں تھا، اس کی آنکھیں زینیا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ روز اس کے آنے پر سجی سنوری اس کا استقبال کرتی تھی، چائے پانی کا پوچھتی تھی۔ اب امو جان کے پاس سے فوراً اٹھ کر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ اماں، زینیا کہاں ہے؟ آخر رہا نہ گیا تو پوچھ لیا۔ کہاں ہوگی؟ اپنے کمرے میں ہے۔ بچی کے اتنا سر درد ہے، مجال ہے جو اس نے پلٹ کر پوچھا ہو۔ امو جان ناک چڑھا کر بولی، یہ تو اس نے بڑا غلط کیا، ابھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ اسد کو تو موقع مل گیا اٹھ کر جانے کا۔ ہیں اسد میاں، باولے ہو گئے ہو کیا؟ ٹھیک ہے، ہم نے تم سے ایک بات کہی، اب تم کیا اس پر شور ڈالو گے؟ بس بہو کو سمجھا دینا، مہمان ہے تمہاری خالہ، ذرا خیال رکھے۔ امو جان بھی پل میں تولا اور پل میں ماشا تھی۔ ٹھیک ہے امو جان، میں دیکھتا ہوں۔ اسد زینیا کو آوازیں دیتا کمرے میں داخل ہوا تو اسد کو یوں لگا جیسے کمرے میں سے کوئی بلی نکل کر بھاگی ہے، جو اسد کے پاؤں سے ٹکراتی ہوئی گئی ہے، لیکن اسد کو کچھ دکھا نہیں، صرف محسوس ہوا۔ ایک پل کو نیہا کے ساتھ ہوئی بات سچ لگی، دوسرے پل زینیا پہ نظر پڑی تو سب بھول گیا۔ اس کا موڈ بہت آف لگ رہا تھا، وہی ہوا جس کا اندازہ تھا۔ زینیا کو شاید سن گن مل گئی تھی کہ اماں نیہا کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ اسد کے دل میں کچھ چور نہیں تھا، زینیا اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی، لیکن اعظم ماموں نے منع کیا تھا۔ خاندان کی بات ہے، ہر بات بیوی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے اسد نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ کیا ہوا ہماری بیگم کو؟ اسد نے لاڈ سے پوچھا۔ پھر جو زینیا شروع ہوئی، یہ بات اسد کے لیے بھی حیران کن تھی کہ نیہا اس کو پسند کرتی تھی اور وہ اس کی تصویر فون میں دیکھتی رہتی ہے۔ زینیا کو تو اس نے اپنے طور پہ منا لیا، صاف لفظوں میں اس کو دو ٹوک بتا بھی دیا کہ یہ بات اب نہ ہو، وہ ایسا کچھ نہیں سوچتا، اور یہ بات زینیا کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ اس سب میں آج والی بات تو رہ ہی گئی، اور اسد بھی بھول گیا کہ تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا۔ زینیا اور اسد دونوں ہنستے مسکراتے کمرے میں داخل ہوئے۔ اماں اور شجو خالہ کسی رشتہ دار کے ہاں جانے کا پلان بنا رہی تھی۔ نیہا موبائل میں لگی تھی۔ اسد نے زینیا کو اشارہ کیا تو زینیا نیہا سے مخاطب ہو کر بولی، نیہا چلو، ہم آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ نیہا زینیا کی شکل دیکھنے لگی، وہ منع کرنے والی ہی تھی، پتہ نہیں کیا سوچ کر
تیار ہو گئی۔ شجو خالہ سے بھی پوچھا، انہوں نے منع کر دیا۔ چلے آپ کے لیے اور امو جان کے لیے ہم لے آئیں گے۔ اسد یہ بولتا باہر نکل گیا۔ امو جان نماز پڑھنے کھڑی ہو گئیں تو شجو خالہ کچن میں چائے بنانے آ گئی۔ جیسے ہی لائٹ آن کی، سلیب پر کالے رنگ کا ایک بلہ بیٹھا انہیں گھور رہا تھا، جیسے کھا جائے گا۔ شجو خالہ دیہات کی رہنے والی، وہ کہاں بلی یا بلے سے ڈرتی، وہ یہی سمجھی باہر کا دروازہ کھلا رہ گیا ہو، یہ بلہ وہیں سے آ گیا ہے۔ انہوں نے جوتی اتار کر اس کو مار کر بھگانا چاہا، لیکن جیسے ہی اس کی طرف جوتی پھینکی، وہ ایک بھیانک سی آواز نکالتا الٹا ان پر حملہ آور ہوا۔ اس کے پنجوں نے ان کے بازوؤں پر زخم بنا ڈالے۔ وہ لڑکھڑا کر چیخ مارتی گر گئیں۔ جیسے ہی سنبھل کر دیکھنا چاہا، بلہ تو ایسے غائب ہوا جیسے یہاں تھا ہی نہیں۔ اب تو خوف سے گگی بن گئی۔ آپا آپا امو جان کو آواز لگانے لگی۔ امو جان نے سلام پھیرا ہی تھا، یا اللہ خیر یہ کہتی وہ جیسے ہی باہر جانے لگی، ان کو اپنے پیچھے غرانے کی آواز آئی۔ یہ کسی بلے کی آواز تھی۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ ابھی ان لوگوں نے آئس کریم کھانی شروع ہی کی تھی کہ گھر سے کال آنے لگی۔ اسد نے فون اٹھایا تو گھبرا گیا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، بس اتنا ہی کہہ کر اس نے آئس کریم زینیا کو دے دی اور گاڑی بھگائی۔ زینیا نے اور نیہا نے پوچھا بھی، لیکن اسد نے کوئی جواب نہ دیا۔ شجو خالہ زخمی ہاتھ لیے بیٹھی تھی اور امو جان تسبیح لیے پڑھ پڑھ کر دم کر رہی تھی۔ تینوں جب گھر میں داخل ہوئے تو دونوں لاؤنج میں ہی بیٹھی مل گئی۔ پورا قصہ سننے کے بعد اسد سوچ میں پڑ گیا۔ آج والی بات یاد آ گئی۔ ادھر زینیا بھی سٹپٹا گئی۔ آج اس کے ساتھ بھی کچھ عجیب ہی ہوا تھا۔ اسد شجو خالہ کو انجیکشن لگوانے لے گیا۔ تینوں خواتین مارے ڈر کے وہیں بیٹھی رہی۔ کوئی بھی ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ امو جان مجھے پانی پینا ہے، نیہا بے چینی سے بولی۔ ایسا کرو زینیا کے ساتھ جا کر پانی پیاؤ اور میرے لیے بھی لے آؤ۔ زینیا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا۔ دونوں ساتھ ہی کچن میں داخل ہوئے۔ زینیا فریج سے پانی کی بوتل نکال رہی تھی۔ نیہا کو کچھ بدبو آ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک نیہا کی نظر فریج کے اوپر پڑی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہاں گوشت پڑا تھا۔ بدبو زینیا کو بھی آئی تھی، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا۔ یہ کیا ہے؟ نیہا نے بہت خوفزدہ لہجے میں زینیا سے پوچھا۔ زینیا نے جب اس کے ہاتھ کے اشارے پہ اوپر دیکھا تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ اسٹول رکھ کر چڑھی، اوپر گوشت پڑا تھا جو ہرا اور کہیں سے نیلا ہو رہا تھا۔ اس میں سے بدبو آ رہی تھی۔ او میرے خدایا! زینیا نے تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ نیہا چلو یہاں سے فوراً چلو۔ دونوں تیزی سے بھاگتی لاؤنج میں آئیں۔ ہائے کیا ہوا پھر؟ کچھ دیکھ لیا؟ امو جان تشویش سے بولی۔ نیہا ساری بات تفصیل سے بتانے لگی۔ اسد اور شجو خالہ بھی آ گئے۔ ایسا تو ہمارے گھر میں کبھی نہیں ہوا ہے نا اسد؟ امو جان حیران بھی تھیں اور پریشان بھی۔ شجو خالہ زینیا کو دیکھتے ہوئے بولی، آپا بہت کچھ اور بھی تو ہوا ہے، یہ بھی ہو گیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کل ہی پیر صاحب سے بات کرتی ہوں۔ ابھی کوئی بھی گوشت کو ہاتھ نہ لگائے، پتہ نہیں کیا جادو ٹونا ہے، سب صحیح ہو جائے گا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ فکر نہ کریں۔ چل نیہا، آج ہم آپا کے کمرے میں سوئیں گے۔ خالہ پھینکنا پڑے گا، صبح تک بہت بدبو ہو جائے گی، اسد جھلا کر بولا۔ وہ ویسے ہی ان باتوں کو نہیں مانتا تھا، اب یہ خالہ نئی فلم شروع کر رہی تھی۔ اسد اپنے کمرے میں جاؤ، صبح دیکھیں گے، امو جان نے حتمی انداز میں کہا۔ وہ خالہ کی بات سے اور بھی ڈر گئی تھی۔ سب کمروں کی طرف چل دیے۔ اسد بھی بہت تھک گیا تھا۔ کمرے میں آ کر زینیا نے اسد کو ساری بات بتائی۔ اب اسد بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا کیا زینو تم نے گوشت والی بات نہیں کی، شجو خالہ بات کو بہت بڑا کر دیتی ہیں۔ اسد نے کچھ سوچ کر رات کے اس وقت اعظم ماموں کو کال ملا دی۔ اعظم ماموں چھڑے چھانٹ تو تھے، جاب کی وجہ سے آج کل ملتان میں تھے اور اس وقت جاگ رہے تھے۔ اسد کی کال دیکھ کر فوراً ریسیو کر لی۔ ساری بات تسلی سے سنی۔ معاملہ سیریس تھا، زیادہ سیریس یوں بھی تھا کہ شجو خالہ وہاں تھی۔ دیکھ بھانجے، میں اتنی جلدی کراچی نہیں آ سکتا،
یہ مسئلہ مل بیٹھ کر حل کرنا ہوگا۔ کچھ کرتا ہوں، اللہ مالک ہے۔ تو فون رکھو۔ اسد اپنی ساری فکر اعظم ماموں کو دے کر سو گیا۔ زینیا کو بھی تاکید کر دی مزید کسی بات کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ صبح ہی صبح سب سے پہلے شجو خالہ اٹھی۔ بازو میں ابھی تک جلن سی تھی۔ رات شاید سب نے جاگ کر گزاری تھی، کوئی بھی صحیح سے سو نہ پایا تھا۔ امو جان اور نیہا بھی اٹھ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں اسد اور زینیا بھی آ گئے۔ خواتین تو کچن میں جانا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ اسد جانا چاہ رہا تھا، اس کو بھی جانے نہیں دیا۔ اتنے میں بیل بجی۔ اسد نے جا کر دروازہ کھولا۔ نسرین آ گئی تھی۔ سلام صاحب جی۔ باجی جی اٹھ گئیں؟ ناشتہ بناؤں؟ اسد نے گردن ہلا دی۔ نسرین اطمینان سے کچن کی طرف چل دی۔ اس کو جاتا دیکھ کر زینیا نے کچھ کہنا چاہا، اسد نے اشارے سے چپ کرا دیا۔ کچن سے کھٹر پٹر اور خوشبوئیں آنے لگی تو سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ اب نسرین اطمینان سے ٹیبل لگا رہی تھی۔ نسرین ناشتہ بن گیا؟ امو جان نے آواز لگا کر پوچھا۔ جی بیگم صاحبہ، ہو گیا ہے۔ اب زینیا ہمت کر کے کچن میں گئی، اس کے ساتھ باقی لوگ بھی۔ کل والی بدبو اور گوشت کا کوئی نام نشان نہ تھا۔ اب تو امو جان کے دل میں بھی یہ بات پکی ہو گئی کہ یہ کوئی جادو ہی ہے۔ چلو بھائی ناشتہ کرو سب لوگ۔ اسد کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ ناشتہ خاموشی سے کیا گیا۔ اسد ایسا کرو، بہو کو میکے اور ہمیں رشیدہ خالہ کے ہاں چھوڑ کر آفس چلے جانا۔ شام تک شجو کی پیر صاحب بھی کوئی نہ کوئی حل بتا دیں گے۔ پھر اسد ان سب کو چھوڑتا آفس چلا گیا۔ دماغ بوجھل تھا۔ زینیا کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ وہ تو اپنے میکے جا کر لمبی تان کر سوئی۔ میکے میں بھائی بھابھی اور زینیا کا پیارا سا بھتیجا امی ابو کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اسد نے تو رات میں لینے آنا تھا۔ شام کی چائے پر جب زینیا نے سب کو ساری بات بتائی تو سب سے پہلے ابو نے ڈانٹا کہ کیا ضرورت تھی راستے میں پڑے جانور کو اٹھانے کی۔ امی اور بھابھی تو بہت پریشان ہو گئی۔ بھائی بھی خفا ہو رہے تھے۔ ابو قرآن پاک میں سے ایک کاغذ نکال کر لائے۔ زینیا، یہ تمہارے دادا کے ہاتھ کا لکھا سورہ مزمل کا نقش ہے، یہ تمہارے نام کا انہوں نے دیا تھا، یہ پہن لو، اللہ حفاظت کرے گا۔ اور یہ ایک کاغذ پانی میں ڈال کر گھر کے ہر کونے میں چھڑک دینا، بس زمین پہ نہ گرے، اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ جی ابو۔ رات اسد لینے آیا تو ابو نے اسد کو بھی سمجھا دیا۔ امو جان لوگ تو اثر میں ہی واپس آ گئے تھے۔ شجو خالہ کے پیر صاحب نے لمبے چوڑے خرچے اور جو حل بتایا تھا اسد کو کسی صورت منظور نہ تھا۔ وہ تو ویسے ہی چڑھتا تھا ان پیروں سے۔ اسد کی خالہ اور امو جان سے بحث چھڑ گئی۔ زینیا نے تو گھر آ کر سب سے پہلے کاغذ پانی میں ڈال کر پانی سب جگہ چھڑکا۔ نیہا خاموشی سے اس کو یہ کرتا دیکھ رہی تھی، اور نیہا نے زینیا کی ویڈیو بھی بنا لی۔ وہاں اسد، شجو خالہ اور امو جان بحث میں لگے تھے۔ صرف امو جان کا کمرہ ہی رہ گیا تھا جس میں پانی ڈالنا تھا۔ زینیا جیسے ہی پانی لیے کمرے میں داخل ہوئی، امو جان نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا۔ نہ پہلے ہمارا بچہ ایسا تھا، نہ ایسا کبھی گھر میں ہوا۔ کیا کیا ہے بہو تم نے؟ زینیا تو زینیا، اسد بھی ہکا بکا رہ گیا۔ امو جان، زینیا نے کیا کیا ہے؟ تم چپ رہو اسد میاں، صبح ہی اس کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ، جیسا پیر صاحب نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ پیر صاحب کی یہی شرط تھی کہ علاج تب ہوگا جب زینیا کو اس کے گھر بھیجا جائے۔ امو جان کی بات سن کر زینیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اسد کی بحث اور بڑھ گئی۔ جب امو جان رونے لگی تو اسد کو بھی معافی تلافی کرنی پڑی، اور پھر یہ بات طے ہوئی کہ وہ صبح زینیا کو چھوڑ آئے گا۔ کمرے میں آیا تو زینیا زاروں قطار رو رہی تھی۔ اب تو اسد کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ ادھر نیہا نے زینیا کی ویڈیو امو جان اور شجو خالہ کو دکھائی۔ دیکھا آپا، میں نہ کہتی تھی۔ امو جان چپ ہو گئی۔ 2 مہینے سے زینیا ساتھ تھی، ان کو کبھی اس نے شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ جانتی تھیں اسد کی جان ہے زینیا میں، لیکن یہ آنکھوں دیکھی بات بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کچھ نہ بولیں۔ چلو سو جاؤ، صبح اسد اس کو چھوڑ آئے گا، پھر دیکھتے ہیں۔ چل نیہا، خالہ کے پیر دبا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نیہا خوش دلی سے اٹھی اور پیر دبانے لگی۔
سب سو چکے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ شجو خالہ کی آنکھ کھلی، سامنے نظر پڑی تو ہوش اڑ گئے۔ اندھیرے میں بھی ایک کالے سے آدمی کا سایہ واضح ہو رہا تھا۔ وہ اطمینان سے کمرے میں گھوم رہا تھا۔ انہوں نے آنکھیں میچ لیں اور تھوڑا سا کھول کر دیکھا۔ وہ سایہ اب بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چھت تک چلا گیا اور پھر وہ چھت پر جا کر بلے کا سایہ بن گیا۔ اف! شجو خالہ کی تو سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ امی امی، آپ جاگ رہی ہیں؟ نیہا کی دبی دبی آواز آئی۔ وہ بھی چادر کی اوٹ سے سب دیکھ رہی تھی۔ شجو خالہ نے مدھم سی آواز نکالی۔ چادر کے نیچے سے نیہا نے ہاتھ نکال کر شجو خالہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ رونے لگ گئی تھی۔ اماں بھاڑ میں ڈالے، مجھے نہیں کرنی اسد سے شادی۔ اس زینیا کو بھگانے کے چکر میں ہم مارے نہ جائیں۔ چھت پر بلے کا سایہ اچھل کود کر رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ چپ کر جا نیہا، آپا نہ سن لیں۔ وہ دونوں نہیں جانتی تھی کہ امو جان تو کب کی جاگ چکی تھی۔ ان کی بھی خوف سے گگھی بندھی ہوئی تھی۔ امو جان نے سب سن لیا تھا، لیکن اس وقت تو جان کے لالے پڑے تھے۔ وہ سایہ اب تھم گیا تھا، جیسے وہ جانتا تھا کہ کمرے میں موجود تینوں نفوس اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ گردن گھما گھما کر جائزہ لے رہا تھا اور ایک دم غرانے کی آواز آئی اور پھر وہ ایک دیو ہیکل آدمی کا سایہ چھت پر بن گیا۔ اس نے تو وہ دھمال کیا کہ اب تو شجو خالہ کو اپنے اگلے پچھلے سارے گناہ یاد آ رہے تھے۔ تینوں لوگ بے بسی سے پڑے تھے۔ امو جان تو زیر لب آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ شجو خالہ جالتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو میں لگی ہوئی تھی۔ نیہا تو اب ماں سے چپک گئی تھی۔ یہ تو اب طے تھا، صبح ہی یہاں سے نکل جائیں گے، بس صبح تک جان بچ جائے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ سایہ باہر نکلنا چاہ رہا ہے لیکن بے بس ہے، اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارنے میں لگا تھا۔ اور یہ تینوں اپنے۔ فجر کی اذان کی آواز آتے ہی جیسے ہر چیز اپنی جگہ تھم گئی۔ وہ سایہ مدھم ہو کر غائب ہو گیا۔ دبکے ہوئے تینوں وجود اپنی جگہ پڑے روشنی پھیلنے کا انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ سورہ رحمان کی خوبصورت تلاوت سے امو جان کی آنکھ کھلی۔ اطراف میں دیکھا تو دونوں ماں بیٹی غائب تھیں۔ امو جان اٹھ کر باہر آئیں۔ اسد اور زینیا لاؤنج میں اعظم ماموں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تلاوت اسد نے ہی لگائی تھی۔ بڑا روشن سا ماحول لگ رہا تھا۔ ارے آپا آئیں۔ اعظم ماموں کی نظر امو جان پر پڑی۔ امو جان مہی ان کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ تلاوت ختم ہو گئی تھی۔ اسد نے زینیا کو کچھ اشارہ کیا۔ زینیا امو جان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ امو جان، میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں، آپ جیسے چاہیں اپنا اطمینان کر لیں۔ میں آپ سے اور اسد سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن یہ پانی کمرے میں ضرور ڈالیے گا اور روز سورہ رحمان ضرور لگائیے گا۔ مجھے آپ کی فکر رہے گی۔ بہو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارا گھر ہے۔ اچھے برے جو بھی حالات ہوں گے مل کر دیکھ لیں گے، انشاءاللہ سب اچھا ہی ہوگا۔ اماں، میں شجو خالہ کو سویرے ہی اسٹیشن چھوڑ آیا ہوں، اسد چہکتا ہوا بولا۔ ویسے لگ رہا ہے آپ کو اپنی بہو کی قدر ہو گئی ہے، اعظم ماموں بھی بولے۔ بس کبھی وقت بتا ہی دیتا ہے کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ اور سب ہنسنے لگے۔